يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ تمام دیکھنے والوں کو آج کا یہ دن بہت 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 مبارک ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ وہ دن ہے کہ جس روز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس گلشن میں وہ پھول کھلا تھا کہ جس کی معصومی خوشبو سے آج تک کم مہکتا ہے. اور وہ ایک ایسا روشنی کا منارہ جناب بی بی معصومہ کم کی ذات ہے کہ جو اس سرزمین سے کتنا علم پوری دنیا میں بانٹ رہی ہیں. اور کیا ذات ہے ان کی، کیا صفات ہیں ان کی. ایک ایسی بیٹی کہ جن کے بارے میں ائمہ معصومین کی بے انتہا احادیث ہیں، بہت سی روایات ہیں، بہت سی گفتگو ان کے حوالے سے کی گئی ہے، ان کے علم کے حوالے سے، ان کے فضائل کے بارے میں اگر ہم نے جاننا ہو تو امام موسیٰ کاظم کا وہ ایک جملہ کہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک وفد ملنے کے لیے امام موسیٰ کاظم سے کچھ سوالات لے کر آیا اور آپ اس وقت وہاں پر اپنے گھر میں موجود نہیں تھے اور آپ کی غیر موجودگی میں جو سوالات تھے وہ بی بی معصومہ کم کو دیے گئے اور بی بی معصومہ کم نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے. جس وقت وہ وفد واپس جا رہا تھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ راستے میں اس وفد سے ملے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی دختر، آپ کی بیٹی وہاں موجود تھی اور جن سے ہم نے ان تمام سوال طلب کیے اور ان سے پوچھے تو انہوں نے جو ہمیں جواب دیے ہیں وہ ہمارے پاس ان کی تحریر موجود ہے. پلیز یہ جو تحریر ہمارے پاس موجود ہے ہم چاہیں گے کہ اس کو ایک دفعہ آپ پڑھ لیں اور پڑھ کے ہمیں بتائیے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے یا کچھ ایسا ہے تو آپ پلیز اس کو صحیح کر کے تو ہمارے ہاتھ میں تھما دیں تاکہ ہم وہ تمام جواب جو ہیں وہ لے کر جا سکیں. تو جب آپ نے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب وہ تمام سوالات اور جوابات کا مطالعہ کیا تو آپ نے دل سے آپ کے دل سے ایک تو دعا نکلی، آپ مسکرائے اور آپ یہ فرمانے لگے کہ تمہارا باپ تم پر قربان ہو اے میری بیٹی، اے میری معصومہ کم، اے میری کریمہ اہل بیت، اے میری مریم اہل بیت. یہ وہ القاب ہیں کہ جن سے نوازا گیا بی بی معصومہ کم کو. بی بی معصومہ کم کریمہ اہل بیت کہلاتی ہیں. بی بی معصومہ کم کو بہت سارے فضائل اور بہت ساری فضیلتیں حاصل ہے اور سب سے بڑا جو ان کو ٹائٹل دیا گیا وہ معصومہ کا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو معصوم لفظ ہے اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے ایمان کے مطابق. مگر چند اشعار سے آج انشاءاللہ اس ذات، ان ہستی کا ذکر کا آغاز کریں گے. میرے پاس وہ الفاظ نہیں، میرے پاس وہ بصیرت نہیں، میرے پاس وہ معرفت نہیں کہ میں اس ہستی کا ذکر کروں کہ جن کے بارے میں امام موسیٰ کاظم خود فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی میری جان تجھ پر قربان ہو. کہ جن کے بارے میں امام علی رضا کہتے ہیں کہ جس شخص نے بی بی معصومہ کم کی زیارت کی، میری بہن کی زیارت کی، تو گویا اس نے میری زیارت کی. ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے جد یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری وہ بیٹی ہوگی کہ جو بہت سارے مومنین کو جنت میں کے لیے ان کی شفاعت فرمائے گی. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کردار ہے جناب بی بی معصومہ کم کا. اور چند الفاظ اشعار کے کہ جہاں میں زینت آل بابا
मासूमाए गुम हैं, जहाँ में ज़ीनत आले अबा मासूमाए गुम हैं, जनाबे सैयदा का आईना मासूमाए गुम हैं। ये पोती हैं अली की इसलिए ये बात कहता हूँ, ये पोती हैं अली की इसलिए ये बात कहता हूँ, हर एक के वास्ते मुश्किल कुशा मासूमाए गुम हैं। कसम खालिक की दुनिया में हिदायत का, शराफत का, सिरा एक फातिमा और एक सिरा मासूमाए गुम हैं। ये खुद भी फातिमा, माँ फातिमा और फातिमा दादी। सुभान अल्लाह, क्या शजराए हस्त है कि ये खुद भी फातिमा, माँ फातिमा और फातिमा दादी, हिजाबी नूर का एक सिलसिला मासूमाए गुम हैं। कभी अल्लाह रद्द करता नहीं उसकी दुआओं को, कभी अल्लाह रद्द करता नहीं उसकी दुआओं को, वो जिसकी हर दुआ का वास्ता, जो वो जिसकी हर दुआ का वास्ता मासूमाए गुम हैं। अली अकबर से सुगरा की मोहब्बत का असर आया, जभी तो आशिक़े मौला रज़ा मासूमाए गुम हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कभी ज़िल्ले रज़ा मुश्किल में घबराया नहीं हरगिज़, कभी ज़िल्ले रज़ा मुश्किल में घबराता नहीं हरगिज़, ये हर मुश्किल में उसका आसरा मासूमाए गुम हैं। तमाम वो लिखने वाले हाथ, वो ज़हन कि जिन्होंने ये इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे, ज़िल्ले रज़ा ज़ैदी साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और उनको अज्र अज़ीम अता फरमाए। बीबी मासूमाए गुम के हवाले से ऐसी खूबसूरत जो मनकबत लिखी, जो कि जिसको पढ़ के इंसान, जिसको सुन के इंसान जो है जिसको सुकून मिलता है। आज से 1 साल पहले मैं खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये समझती हूँ, मेरा ये यकीन और मेरा ईमान है कि हम कहीं भी हों इस दुनिया में, हम अपनी रूह को परवास करके, इफ़ वी हैव ट्रेन्ड आवर माइंड्स एंड इफ़ वी हैव ट्रेन्ड आवर सोल्स, हम अपनी रूह को परवास करके उस जगह को महसूस भी कर सकते हैं। वहाँ जाकर उस जगह पे की जो फीलिंग्स हैं उसको जज़्ब भी कर सकते हैं और वहाँ पर होना और उनकी उन हस्तियों की प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और यकीन कीजिए ये वो दर है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, जनाब बीबी मासूमाए गुम का। इन दोनों बहन भाइयों से मुझे एक अजीब सी मोहब्बत है। ये अजीब सी इसलिए कहा है क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हम बचपन से लेकर जवानी तक आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इमाम अली इब्ने अबी तालिब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा, पंचतन पाक का तस्करा सुनते आते हैं और उनके साथ हमारा एक डिफरेंट लेवल की मोहब्बत और इश्क होता है। बट मेरी समझ से बालातर है, मेरी समझ में नहीं आती ये बात और मैं समझना भी नहीं चाहती। जब इश्क होता है, जब मोहब्बत होती है तो बस मोहब्बत होती है, इश्क होती है, उसकी वजह क्या है उस वजह को नहीं देखा जाता। तो वो वजह क्या है नहीं जानती, मगर ये ज़रूर जानती हूँ कि कोई ख़ास कनेक्शन है मेरा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से, जनाब बीबी मासूमाए गुम अलैहिस्सलाम से। और मैं बता रही थी कि मैं पिछले साल आज के दिन, हाय वो क्या दिन था कि मैं आज के दिन बीबी मासूमाए गुम के उस गुंबद को देख रही थी। मैं वहाँ पर मौजूद थी और क्या वो ईद का समा था, हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई थी, हर तरफ हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था उस खुशी को। बस ये दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जल्द अज जल्द इन दरों पर जल्द अज जल्द बुलाए। मेरा दिल बहुत तड़पता है कि मैं जनाब बीबी मासूमाए गुम की ज़ियारत के लिए जाऊँ और वहाँ पर वो लम्हात हम गुजारें और जो रूहानी बीमारियाँ हमें इस दुनिया में रह के हो जाती हैं, उन जन्नतों में जब हम जाते हैं तो जो हम महसूस करते हैं और जो इस तरह से अपलिफ्ट होता है इंसान, तो वो वहाँ जाके जो अपलिफ्ट होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दोबारा तौफीक दे कि इंशाअल्लाह हम वहाँ जा सकें और बेहतरीन तरीके से वो वक्त गुजार सकें और अपने आप को ऐसा बना सकें जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है, जैसा ये हस्तियाँ चाहती हैं कि हमें कुर्बत हासिल हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। इन हस्तियों का तज़किरा ज़रूरी क्यों है? हम
کوئی شخصیت پرستی نہیں کرتے. ان شخصیات کا تذکرہ ضروری اس لیے ہوتا ہے بالخصوص ان ایام میں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت رب میں، ایک ایک لمحہ اللہ کی قربت میں، ہر گزرنے والا لمحہ آگے سے آگے منزلوں میں بڑھتے ہوئے گزارا اور ہر لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا. جب الحمد شریف پڑھتے ہیں، ہم اپنی جو پوری نماز ہے اگر اس پہ نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بی بی معصوم، جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں تو آخر میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ آخر میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلانا، ہمیں ان کے رستے پر چلانا کہ جن کے اوپر تیری نعمتیں ہیں. کون ہیں یہ ہستیاں جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں؟ کبھی ہم جناب ابو طالب کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں. کبھی ہم امام علی رضا، کبھی امام موسیٰ کاظم. یہ تمام جو ہستیاں ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی چنی ہوئی ہستیاں ہیں. تو یہ چنی ہوئی ہستیاں ہماری آپ کی چنی ہوئی ہستیاں نہیں ہیں، یہ چنی ہوئی ہستیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چنیدہ ہستیاں ہیں. اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے، خاص نعمتیں ہیں، اور یہی دعا ہم مانگتے ہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہستیوں نے جو انعام یافتہ ہیں، اور انہی کے لیے ہم الحمد پاک میں سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، رب ہمیں انعام یافتہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلانا، ان کے راستے پر چلانا. الہی آمین یا رب العالمین. بی بی معصومہ کم، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم چہاردہ معصومین کے ماننے والے ہیں، وہ معصوم ہستیاں. اب یہ بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بی بی معصومہ کم کو معصومہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص تھا، اس نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ کہ سوال تھا کہ مولا آپ معصوم ہیں کیونکہ آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مولا نے فرمایا کہ گناہ ہر انسان جو انسانی لبادہ جس کو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن ہم گناہ نہیں کرتے. دس از آور چوائس. اس کو تھوڑا سا ذرا ایکسپلین اگر مزید ایکسپلینیشن امام سے ہی مانگے تو امام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا آگے؟ اس شخص سے پوچھا کہ اگر میں یہ تم سے کہوں کہ تم کپڑے اتارو اور برہنہ سڑک پر چلے جاؤ تو کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی کر تو سکتا ہوں مگر میں کروں گا نہیں. تو پھر مولا نے نیکسٹ سوال کیا تو پھر تم نہیں کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں، میں کر سکتا ہوں مگر کروں گا نہیں. اسی طرح سے گناہ کرنے کی انسان جو ہوتا ہے، دیکھیں یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، دے آر دا ونس جو کہ جن کو اللہ نے ان تمام چیزوں سے مبرہ رکھا ہوا ہے. مگر بی بی معصومہ کم کے حوالے سے یہ ان چہاردہ معصومین میں نہیں آتی، مگر ان ہر لائف انہوں نے اطاعت ربانی میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو اسٹرگل کی اور جس طرح سے اپنی زندگی گزاری، اور خاص جس طرح سے ان کے اوپر نظر کرم تھا، جس خانوادے میں انہوں نے پرورش حاصل کی اور جو اپنے والد کو کرتے دیکھا، اپنی والدہ کو کرتے ہوئے دیکھا، تو جس طرح سے ان کی پرورش ہوئی اور جو انفلوئنس تھا، انہوں نے اپنی اس زندگی میں وہ جو اطاعت کی بلندی تھی وہ اس بلندی پر پہنچ گئیں کہ ان کو معصومہ کا یہ ٹائٹل ملا. سو بی بی معصومہ کم، بٹ یہ کہ بائی چوائس، اللہ کی قربت کے لیے بائی چوائس، جب ہم گناہ نہیں، جب یہ ہستیاں جب گناہ نہیں کرتی تو معصوم کہلاتی ہیں. ہم ان میں نہیں آتے، اس لیے کیونکہ ہم جیسے گناہ گار آج کے دور میں ہر انسان، ہر دور میں ہر انسان اپنے مفادات، اپنے فائدے، اپنی چیزوں کے حوالے سے سوچ رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت تقریباً اگر یہ کہیں کہ ناممکن ہے کہ کوئی اس لیول کو پہنچ جائے، ہماری سوچوں کے اندر گناہ ہے. لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ بے حد عزیز ہوتے ہیں جو اس کی قربت اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے. ہم کیونکہ چاہنے والے ہیں، عاشق بی بی معصومہ کم ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی کو جب گزار رہے ہوتے ہیں. اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں؟ ون، وی آر ناٹ سپوزڈ ٹو سٹ ہیئر اور جج اینی ون، بٹ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر عاشق بی بی معصومہ کم ہیں تو ہم اپنی زندگی کو بھی جسے کہتے ہیں نا معصومی بن کے گزاریں، ہم ان کی نسبت سے معصومی بن کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. بی بی معصومہ کم امام موسیٰ کاظم، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بی بی معصومہ کم امام موسیٰ کاظم جو کہ 7ویں امام ہیں، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ امام کی ماشاءاللہ تقریباً چار بیٹیاں تھیں، جو ویسے تو امام کی جو بیٹیاں ہیں، جو ان کی تعداد ہے وہ 19 بیٹیاں تھیں، اور کچھ روایات میں 18 آتا ہے، کچھ روایات میں 19 آتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے، مگر جو ان کی والدہ تھیں یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی اور جناب بی بی معصومہ کم کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا نجمہ تقتم، جن کو ام البنین بھی کہا جاتا تھا، اور ان کا ایک لقب طاہرہ بھی تھا. اور ان کے حوالے سے میں یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گی کہ بی بی حمیدہ خاتون کو خواب آیا اور بشارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اپنے بیٹے کے لیے نجمہ کو انتخاب کرو. اور بی بی حمیدہ خاتون کون تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ تھیں. اور یہ میں بتا دوں کہ ان کا تعلق جو تھا وہ نارتھ افریقہ سے تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایون جو ہماری نجمہ خاتون ہیں جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مسز ہیں یعنی زوجہ ہیں، وہ بھی نارتھ افریقن تھیں. اور اکثر اوقات آج ہم اپنے کئی دفعہ اپنے جو ہمارے خاندان ہوتے ہیں کہ راجپوت ہیں تو راجپوت، ککے زئی ہیں تو ککے زئیوں میں برادریوں سے باہر نہیں نکلتے، مگر ان ائمہ معصومین نے اپنے جیوگرافیکلی بھی اور ہر لحاظ سے اپنے سے دور جگہوں کے لوگوں کے ساتھ شادی کر کے شادیاں کر کے یہ ایک میسج پہنچایا، یہ ایک پیغام پہنچایا کہ ہمیں مکسڈ میرجز کرنی چاہیے، تاکہ مکسڈ میرجز سے مراد یہ کہ مکسڈ کلچرز ہوتے ہیں، کہیں سے آپ کچھ لیتے ہیں، کہیں سے آپ کوئی کوالٹیز آتی ہیں. سو دس از واٹ اینڈ ہاؤ ہمیں یہ ٹرین کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں امام حسین نے ایک ایرانی خاتون سے شادی ہوئی، امام سجاد نے، مطلب مختلف روایات جو ہیں ہمیں وہ ملتی ہیں. بہرحال جناب بی بی معصومہ کم کی والدہ کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ام البنین کہا جاتا تھا. امام موسیٰ کاظم ان کے والد تھے، اور امام موسیٰ کاظم امام علی رضا علیہ السلام اور امام جناب بی بی معصومہ کم یہ دونوں ایک ہی والدہ یعنی جناب بی بی نجمہ خاتون کے بچے تھے، دونوں ان کی والدہ ایک ہی تھی. سو دس از سم تھنگ، اس انفارمیشن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خیر یہ ذرا مختلف بات ہوگی، مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ جو 4 بہنیں تھیں امام علی رضا علیہ السلام کی جناب بی بی نجمہ خاتون سے، ان میں ایک سب سے بڑی تھی بی بی فاطمہ کبریٰ، جو کہ یہ بی بی معصومہ کم ہیں. پھر اس کے بعد بی بی ایک فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ اور فاطمہ اخریٰ، یعنی یہ 4 بہنیں تھیں. اور یہ کیا خوبصورت بات ہے نا کہ یہ ائمہ معصومین کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھیں، اور وہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا کہ امام سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ اور ہر بیٹے کا نام علی رکھتے ہیں، تو آگے سے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے 1000 بچے بھی ہوتے تو میں اپنی 1000 بیٹیاں ہوتی تو میں 1000 بیٹیوں کا ساروں کا نام فاطمہ رکھتا، 1000 بیٹے ہوتے میں ان تمام بیٹوں
کا نام علی رکھتا. تو یہ دیکھیں, دس از آلسو ون آف دا میسج دیٹ وی نیڈ ٹو لرن. ان ہستیوں سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں بھی, الحمدللہ میرے گھر میں ایک آیت فاطمہ ہے تو بی بی کے نام کی نسبت ہے. ہمارے بھائی کا جو بیٹا ہے علی اکبر ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو سنت امام حسین علیہ السلام ہے اس کو بھی لے کر آگے ہم چلیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ امام موسیٰ کاظم کس قدر فخر کرتے تھے اپنی اس بیٹی کے اوپر. بہت زیادہ وقت نہیں گزرا بی بی معصومہ کم کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ. ہم سب جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم وہ امام ہیں کہ جو ہارون الرشید کے دور خلافت میں امام موجود تھے, اور 14 سال امام کو مختلف زندانوں میں رکھا گیا اور اس قدر اذیت دی گئی. تو بی بی معصومہ کم کا بہت کم عرصہ, آپ تقریباً 10 سال کی تھیں جب امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور میں یہاں پر وہ چند روایات جو بی بی معصومہ کم کے حوالے سے ہیں وہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی پوتی کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اور ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کی ایک بیٹی ہوگی جس کے پاس یہ طاقت, اتھارٹی ہوگی من جانب اللہ کہ وہ ہمارے تمام چاہنے والوں کی شفاعت کروانے کا وسیلہ ہوگی. معصومہ کریمہ اہل بیت کی شفاعت سے لا تعداد مومنین جنت میں جائیں گے. یہ بھی امام جعفر صادق کی سینگ ہے. پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ بی بی معصومہ کی زیارت جس نے کی اس نے مجھ علی رضا کی زیارت کی. یعنی اگر آپ نے بی بی معصومہ, اور جب بھی آپ امام علی رضا پہلے آپ بی بی معصومہ کم کے روضے پہ جائیں. اللہ آپ سب کو, میں دعا اپنے سے پہلے تمام دیکھنے والے اور جتنے بھی دیکھیں گے, میں سب لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں کہ جلد از جلد آپ لوگوں کو بی بی معصومہ کم کے روضے کی زیارت ہو, اور بی بی معصومہ کم کی آج کے اس خوشی کے دن کے صدقے میں جلد از جلد امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پہ جانے کی آپ کو زیارت نصیب ہو, سعادت حاصل ہو. جب بھی امام علی رضا کے پاس جائیں تو سب سے پہلے جو سلام پیش کریں وہ بی بی معصومہ کم کی طرف سے سلام پیش کریں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب امام علی رضا ہجرت کر کے آئے خراسان, اور اس کے بعد بی بی معصومہ کم بہت زیادہ اٹیچ تھیں, بیکاز انہوں نے امام علی رضا اپنے بھائی ہی کی, جسے کہتے ہیں نا, نگرانی میں اپنی زندگی گزاری, اور بالکل اس طرح سے ان کے لیے تھے جس طرح سے ایک باپ ہوتا ہے. بیکاز ہم جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم جلد اس دنیا جہان فانی سے چلے گئے, تو امام علی رضا کے ساتھ ایک اسپیشل کنیکشن تھا. اٹ واز ناٹ اونلی اے کنیکشن آف جسٹ این امام, جسٹ برادرلی صرف نہیں تھا, بلکہ ان کا جو ان کے ساتھ خاص رشتہ تھا وہ امامت کا رشتہ تھا. یعنی امامت کی حفاظت, امامت کی اطاعت, امامت کی جسے کہتے ہیں نا اس کو فالو کرنا. سو وہ ایک اسپیشل حفاظت, یہ ایک اسپیشل کنیکشن تھا کہ جب امام مدینے سے خراسان کو بلایا گیا, جب امام کو مامون الرشید نے جب اپنے دور خلافت میں امام کو مدینے سے ولی عہدی دینے کے لیے بلایا, تو بی بی معصومہ کم 1 سال ان کے بغیر رہی, مگر اس کے بعد پھر اپنے بھتیجوں کے ساتھ اور اپنے 5 بھائیوں اور کہتے ہیں 23 بھتیجوں کے ساتھ انہوں نے یہ رخت سفر باندھا اور اس سفر میں کا آغاز کیا. اور پھر کم سے تھوڑے فاصلے کے اوپر وہاں پر اس وقت جو حکومت کے لوگ تھے, کچھ ارباب اختیار جو تھے, انہوں نے حملہ کیا اس قافلے کے اوپر, اور پھر اس کے بعد ان کو کچھ چوٹیں آئیں. اور پھر میں تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گی, موسیٰ ابن خزرج ایک تھے, بہت اچھے ایک مومن تھے جو اہل بیت اطہار کے عاشق تھے, محبت رکھنے والے تھے. وہ بی بی معصومہ کم جب انہیں خبر ہوئی کہ اس طرح سے امام علی رضا اور امام موسیٰ کاظم کی دختر اور امام علی رضا کی بہن اس طرح سے آئی ہیں, تو وہ پھر خود سے گئے اور وہاں سے انہوں نے ان کے کیمبل کی, ان کے
اونٹ کی مہار پکڑی اور بہت عزت و شان کے ساتھ ایک جگہ اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا, وہاں پر بہت عزت دی اور ان کے کھانے پینے اور سب چیزوں کا ارینجمنٹ کیا. اور پھر وہاں پر, اور وہ آج وہ جو مقام ہے جہاں پر بی بی معصومہ کم نے اپنی زندگی کے وہ آخری 17 ڈیز گزارے اس حملے کے بعد جو اس مقام پہ ہوا, وہ میں آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا نام بھی کیا تھا. تو وہاں پر انہوں نے 17 ڈیز گزارے اور اس جگہ کو آج بیت نور کہتے ہیں. جب بھی آپ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں یا جائیں گے انشاءاللہ, تو کم میں ایک جگہ ہے جہاں پر جو بیت نور کہلاتا ہے. اٹس اے اسمال ہاؤس, اس کا ایک بڑا سا صحن ہے, انٹرنس ہے, اور پھر بڑا سا صحن سا ہے جو اوپر سے ڈھکا ہوا ہے. وہاں پر آپ جا کے عبادات کرتے ہیں اور پھر نیچے جا کے بیسمنٹ میں کچھ سیڑھیاں اتر کے آپ جاتے ہیں. یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ بی بی معصومہ کم علیہ السلام نے عبادت کی اور اس کو بیت نور کہتے ہیں. سو یہ دیکھیں کہ یہ ہم اپنی زندگی میں کتنا پریشان ہوتے ہیں, یہ مشکل آ گئی, اس نے یہ کہہ دیا, وہ. آپ یہ سوچیں یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں, یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں, مگر آپ یہ سوچیں ان کی عظمت کو لوگ جانتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آج ہم اپنے گھر والوں سے کتنے نالاں ہو جاتے ہیں, ہم اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں وہ ہماری امپورٹنس کو نہیں سمجھتا. بہویں کہتی ہیں ہماری ساس ہماری اہمیت کو نہیں سمجھتی, ساس کہتی, دیورانی جیٹھانی نندیں بھاوج آپس میں اتنی لڑائیاں, میاں بیوی. مگر جب ان ہستیوں جو اللہ, ہم اور آپ کیا, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے چوزن ونز ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر وہ دنیا کے لوگ جو عام ترین لوگ ہیں ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, اور کس طرح سے اللہ کی ان نعمتوں کا کہ جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی جن کے اوپر تو نے نعمتیں بخشی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا, اور یہ وہ نعمتیں ہماری زندگی میں یا اس دور میں, اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا زیادتی کی. بہرحال جس نے معرفت کا حق ادا کرتے ہوئے بی بی معصومہ کم کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو گئی. مگر دیکھیں واجب ہو جانا ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, مگر اس سے پہلے جملہ ایک ہے کہ جس نے معرفت کا حق ادا کرتے ہوئے, معرفت کا حق ادا کرنے سے مراد کیا ہے تھوڑا سا ایکسپلین کروں. یہ امام علی رضا علیہ السلام کی صحیح ہے, اس پر جنت واجب ہو گئی. ہم کسی جگہ پر جا کے کھڑے ہوں, فار ایگزامپل کیا میں آپ کو بتاؤں, ہم چلیں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں, ہم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. ویسے تو آج کل ان کے مزار پہ جا کے لوگ یقین کریں, میں نے ٹک ٹاکس دیکھے ہیں, وہاں پر جا کے ڈانس کر کے تو وہ کرتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, وچ از لائک ریئلی ڈسگسٹنگ. بہرحال مزار قائد اعظم پر جائیں آپ, اور وہاں پر جا کر اب آپ کو یہ پتہ ہو, آپ کو یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں, ایک دنیاوی شخصیت ہے کہ جس نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ پاکستانیوں کو پاکستان دلایا, عزت دلائی, آئیڈینٹی شناخت دلائی جی. ان کے مزار پہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں, بچوں کو اگر ہم نے نہیں بتایا وہ جا کے بس ایسے کھیل کھول کے دیکھ ہاں بڑی اچھی بلڈنگ ہے, وائٹ کلر کا بڑا اچھا مزار ہے, کر کے واپس آ جائے. اینڈ دیٹ پرسن ڈزنٹ نو what that personality has done for us, and you know for how our ancestor has sacrificed so much to get this country. اگر نہیں پتا ہوگا تو ہم اس کی اہمیت کا اندازہ اور اگر ہم ان کو جانتے ہیں اور ان کی شخصیت کو, ان کی تمام جو انہوں نے اسٹرگل کی اس کو جانتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو علم ہے, آپ جانتے ہیں. سملرلی ہم ان ہستیوں کے دروں پر پہنچ جاتے ہیں, بٹ ہمیں کئی دفعہ امام موسیٰ کاظم کے وہاں پر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے حوالے سے تو دنیا جانتی ہے, مگر امام موسیٰ کاظم کے پاس پہنچ کر ہمیں انہیں علم ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ نہ ہم ان کے ولادت کے حوالے سے بہت زیادہ کوئی ایسی پروگرامز یا وہ کرتے ہیں, اور نہ ہم شہادت کے حوالے سے اس طرح سے ہم جانتے ہیں, اور نہ ان کی زندگی کے حوالے سے. So the more معرفت we have, the more education, the more knowledge and the wisdom we have,
the better position we are in کہ ہم ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں. سو امام علی رضا when he says کہ ہمیں معرفت کے ساتھ اگر ہم نے زیارت کی تو اللہ ہم پر واجب کر دیتا ہے. اور جب معرفت آتی ہے, علم آتا ہے, جب ہمیں وہ اہمیت کا پتہ چلتا ہے, تو پھر ہم اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایک اپنا ایکسپیرینس بیان کرنا چاہوں گی کہ جب میں پچھلے سال الحمدللہ پچھلے 4-5 سالوں سے بارہا اتفاق ہوتا ہے, اللہ یہ در اور یہ ان دروں کی نوکری اور ان دروں پر کے جو راستے ہیں یہ اللہ مجھ پر اور میری پوری نسل پر آنے والی اور تمام دیکھنے والے اور جتنے محبان اہل بیت ہیں ان سب کے لیے یہ راستے ہمیشہ کھلے رکھے. ہمیشہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں اللہ ان کے لیے یہ آسانیاں اور یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ نعمت ہم سب کے اوپر جو ہے وہ عام رہے. الہی آمین. اور ہمیں اس کی اہمیت بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تو کہ جب میں جا رہی تھی, میں وہاں جا کے نا بی بی معصومہ کے اوپر آئدر کوئی بک پڑھ رہی مطلب بیٹھتی ہوں وہاں پر عبادات آپ کرتے ہیں, تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. مگر آپ 5-6 دن کے لیے جا رہے ہیں تو یو ہیو ایمپل ٹائم بیکاز دا ہول ڈے یو آر دیئر ڈوئنگ نتھنگ بٹ پریئنگ, ریسائٹنگ قرآن اور دعاز اور زیارات اینڈ ایوری تھنگ. So I was just doing some research because مجھے وہاں پر شو کرنا تھا بی بی معصومہ کے حوالے سے. تو I was just researching and I was getting to know. So I was like sitting there right in front of بی بی معصومہ. تو میں نے دیکھا, میں سن رہی تھی کہ وہاں پہ میں نے سنا کہ بڑے بڑے مجتہدین, بڑے بڑے آیت اللہ آ کر اس جگہ کے اوپر اس بی بی معصومہ کی جو ذریعے اس کی صفائیاں, اس کے فرشوں کی ادھر کے فرشوں کی صفائیاں, اس مزار کے بی بی معصومہ کی زری کی جو ادھر کا حصہ ہے وہاں صحن صفائیاں کرتے, بی بی معصومہ کی جو ذریعے اس کی جالیوں کی صفائیاں کرتے. تو مجھے یوں احساس ہوا کہ یہ دیکھیں نا, یہ جانا تو کیا ہوا, میں کھڑی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ اگر آپ بی بی معصومہ کے روضے پہ سامنے نظر آ رہا ہو تو بنی ہوتی ہے, ساتھ بنیاں سی بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور میں نے جب یہ پڑھا کہ بڑے بڑے عالم دین, مجتہدین, عارف, آیت اللہ یہاں آ کے یہ سب کچھ کرتے اور اپنی معرفت میں اضافے کے لیے یہ سب کام کرتے. تو آپ یقین کیجئے کہ میں کھڑی ہوئی تھی اور اس طرح سے میں نے حجاب لیا ہوا تھا اور یوں اس سائڈ کے اوپر تقریباً وہ بنی تھی. میں نے یوں پکڑا اپنا حجاب, میں نے اس بنی سے وہ سارا حجاب صاف کیا. اب وہ ظاہر ہے ہوتی ہوگی روزانہ ڈسٹنگ, مگر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے تھوڑی سی ادھر ہلکی سی ایسے جیسے خاک یا مٹی جیسے کہتے ہیں وہ تھی, اور میں نے یوں لی اور اپنے منہ پہ ملی اور میں نے مل کے یہ دعا کی, اے میری بیوی میں بہت گناہ گار ہوں, میں بہت خطا کار ہوں, میں ہر روز گناہ کرتی ہوں, مگر روز قیامت یہ مٹی جو ہے میرے لیے میرے چہرے کے نور کا سبب بنانا. الہی آمین یا رب العالمین. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کو کسی ہستی کی معرفت ہو جائے کہ کس طرح سے اس دنیا میں بڑے بڑے لوگوں, جب بڑے بڑے لوگ, بلکہ میں یہاں پر اگر یہ بتانا چاہوں بہت ساری ہستیاں انشاءاللہ, یہ آج کا جو دن ہے یہ بہت کم ہے, ایک دن میں بی بی معصومہ کے وہ تمام فضائل بیان اگر کرنا چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتے. مگر میں نے یہ سنا ہے, میں یہاں پر صدر المتلہین ایک بہت بڑے فلاسفر تھے, اور جب ان کے بڑے بڑے ایسی جو چیزیں تھیں نا جو نہیں حل ہوتی تھیں, فلاسفی کی گرہیں نہیں سلجھائی جاتی تھیں, تو وہ رخ کرتے تھے بی بی معصومہ کی زری کا, اور وہاں جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہیں پر بیٹھ کے بی بی معصومہ سے توسل کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اس ہستی کے صدقے میں اے اللہ یہ وہ تیری ہستی ہیں جن پر تیرا انعام ہے, اور ان انعام یافتہ ان نعمتوں والی ہستیوں کے صدقے میں کہ جن کا ذکر ہم ہر روز ہر لمحہ اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں کہ جن کے نقش قدم پہ تو چلنے کے لیے ہمیں کہتا ہے, ان کے صدقے میں ان کا توسل ہم کرتے ہیں اور ان کا وسیلہ تجھے دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب
میری یہ فلسفی کی یا جو بھی مشکلیں ہیں ان کو تو سلجھا دے. تو اگر ان بڑے بڑے لوگوں کی مشکلیں حل ہوئیں تو کیا میری اور آپ کی مشکلیں حل نہیں ہوں گی؟ یہ وہ واسطے ہیں, یہ وہ وسیلے ہیں جو ہماری زندگیوں میں آسانی کا باعث بنتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی بی معصومہ کم تقریباً کوئی 23 کلومیٹر کے فاصلے سے دور سے کا فاصلہ تھا کم سے, جب بی بی معصومہ کم نے سفر کا آغاز کیا مدینہ سے اپنے بھائی کی طرف. اور ساوا کا وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر وہ حملہ کیا گیا اور تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اور بی بی معصومہ کم نے جب کم میں انٹر ہوئیں تو وہاں پر دیکھا, اس سے پہلے ہی بھی امام علی رضا کی شہادت ہو چکی تھی. اور بی بی معصومہ کم نے جب کالے جھنڈے دیکھے پورے کم میں لگے ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو پھر لوگوں نے ان کو جب بتایا کہ اس طرح سے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے. تو ایک تو آپ کے اوپر ظاہر ہے وہ سفر کی تھکاوٹ, پھر اس کے بعد آپ پہ حملہ کیا گیا, بہت ساری چوٹیں لگی تھیں آپ کو, اور ساتھ ہی ساتھ جب اپنے بھائی کا پتہ چلا جن کی زیارت کی خواہش لے کر انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا, جب وہ پتہ چلا تو 17 ڈیز کے اندر آپ محو عبادت رہی, مگر پھر ودن 70 ڈیز اس جہان فانی سے آپ چلی گئیں. اور حضرت موسیٰ بن خزرج اشری جو تھے, ان کا پورا نام تھا, جنہوں نے اونٹ کی مہار پکڑی تھی. میں یہاں پر بی بی معصومہ کم کے فضائل کے حوالے سے بتا دوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بی بی معصومہ کم کی بہت سارے سینگز ہیں, ان کو اکٹھا کیا گیا ہے, اور جس کتاب میں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اس کا نام ہے مسند فاطمہ المعصومہ. اف یو آر انٹرسٹڈ, I'm not sure کہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا, مگر مجھے یہ ایک انفارمیشن ملی تھی کہ بی بی معصومہ کم کی وہ جو سینگز ہیں, جو ان کی کہی ہوئی گفتگو ہے, جو باتیں ہیں, وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی, عید غدیر ظاہر سے ہم سب واقف ہیں انشاءاللہ, ذی الحج آنے والا ہے جلد ہی, اور ذی الحج کا وہ عید ہوتی ہے ذی الحج میں, عید 18 ذی الحج کو, کہ جس روز غدیر کا اعلان ہوا. آپ نے روایات میں, مختلف روایات میں غدیر کے حوالے سے, مختلف کتابوں میں غدیر کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہے, اور وہ خطبہ غدیر کا جو ہم سنتے ہیں, مگر اس کی راویہ جناب بی بی معصومہ کم ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے, جیسا کہ وہ آپ نے چین سنی ہے نا, گولڈن چین, کہ جس میں ایک وہ حدیث ہے گولڈن چین کی, وہ بھی انشاءاللہ امام علی رضا علیہ السلام کے ایام ہے, تو اس میں وہ گولڈن چین کی وہ جو حدیث ہے وہ بھی میں آپ کا سلسلۃ الذہب جسے کہتے ہیں. اور یہ گولڈن چین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موسٹ پائس, موسٹ انفیلیبلس کی جو ایک پوری لڑی ہے, جو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی ہے. احادیث کی بھی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ یہ ضعیف حدیث ہے. وہ ضعیف حدیث کیوں ہوتی ہے؟ وہ ضعیف حدیث اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جس شخص کے ذریعے وہ آپ تک پہنچتی ہے, یا وہ جس سلسلے کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے, اس میں کوئی ایک شخص بھی جو ہوتا ہے وہ آتھینٹک نہیں ہوتا, یا جو 2-4 لوگ ہوتے ہیں وہ مگر وہ حدیثیں صحیح حدیثیں کہی جاتی ہیں, یا آتھینٹک حدیثیں صحیح کہی جاتی ہیں, جو ائمہ معصومین کے تھرو ہم تک پہنچی ہیں, یا آتھینٹک ایسے اصحابہ کرام ہیں کہ جن کے ذریعے وہ سچے, وہ باوفا باصفا صحابہ کرام کے, جن کے ذریعے ہمیں وہ احادیث پہنچیں. تو یہ جو حدیث کا سلسلہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر امام علی رضا سے اگر ہم شروع کریں, یا امام حسن عسکری علیہ السلام سے شروع کریں, تو وہ امام علی رضا, امام موسیٰ کاظم, امام جعفر صادق, پھر امام محمد باقر, امام زین العابدین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام علی علیہ السلام, اور پھر اس کے بعد امام آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس سے پہلے جبرائیل سے ظاہر ہے کے ذریعے آقائے دو جہان, اور اس سے پہلے ظاہر اللہ سے لے کر آتے. تو یہ سلسلہ ذہب ہوتا ہے, گولڈن چین جسے کہتے ہیں. تو جو غدیر کی جو حدیث ہے نا, وہ
فیمیلز کے اندر جو روایات میں ہمیں ملتی ہے وہ بی بی معصومہ کم جو کہ فاطمہ بنت معصومہ کم دیر کی جناب نے بھی پیش کی، بی بی معصومہ کم نے پیش کی، اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور فاطمہ بنت موسیٰ کاظم، فاطمہ بنت جعفر صادق، فاطمہ بنت محمد باقر، فاطمہ بنت امام سید سجاد، فاطمہ بنت حسین، فاطمہ بنت حسن، فاطمہ بنت علی، اور پھر آقائے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ گولڈن چین ہے، اور یہ غدیر خم کی جو حدیث ہے، حدیث غدیر، یہ وہ ہے جو بی بی معصومہ کم کے ذریعے ہم تک پہنچی. ناؤ ٹائم کیونکہ کافی ہو گیا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں جتنا تذکرہ کیا جائے اتنا کم ہے. مختلف مراجع کرام نے اپنی اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ سیکھا بی بی کی عظمت سے، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بہتر کیا، کیا ان کا تعلق تھا بی بی معصومہ کم کی زندگی سے. بالخصوص ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. I do have those 5 lessons that inshallah I'm going to share with you, and I am going to inshallah there are many واقعات، چھوٹے بڑے بہت سارے واقعات ہیں جو میں انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کروں. بی بی معصومہ، مجھے یہ تھا کہ میں شاید ایک ہی پروگرام ہم کریں گے آج بی بی، مگر ماشاءاللہ اتنا میٹر ہے بی بی معصومہ کم کی شخصیت کے حوالے سے. there is so much that I need to share with you, so inshallah tomorrow we are going to talk about her as well. مگر کل کے پروگرام میں میں ریلیٹ کروں گی آج کی عورت کے ساتھ، کس طرح سے آج کی عورت اپنی زندگی میں ریلیٹ کر سکتی ہے، ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. 5 the most important lessons that we should and we need to understand from the life of Bibi Masooma Qum, like maybe letting go. I will explain how. پھر اس کے بعد آج کی لڑکی جو ہے وہ بہت سارے مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں، ہماری زندگیوں میں کمیاں ہوتی ہیں. سو اللہ کی ذات نے ان تمام ہستیوں کو ہمارے لیے نمونہ حیات بنایا ہے، اور ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح سے ان کی زندگیوں میں بھی کسی نہ کسی چیز کی کمی تھی. ناٹ ان ٹرمز آف کیریکٹر بٹ ان ٹرمز آف دنیاوی جو سہولیات ہیں ان کے حوالے سے. بی بی معصومہ کم نیور گاٹ میرڈ. ٹھیک ہے، اس کے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں. ان کا کفر، یا جتنی وہ پائس لیڈی تھی ان کا شاید کفر اس زمانے میں نہیں تھا، یا جو بھی یہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہم کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. بٹ the fact of the matter is that she did not get married. تو آج کے دور میں اگر بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کی شادی نہیں ہو پاتی، یا نہیں جو بھی ایسا سلسلہ بنتا، ان کو کیا لیسن سیکھنا ہے. پھر انہوں نے جب ہجرت کی تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اپنی زندگی کو ایک ایسی جگہ پر لا کر کھڑے. ہم کہتے ہیں آئیے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بس ہم اپنا تکیہ، اپنا بستر ہمارا ادھر ادھر ہو جائے تو ہم اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. بٹ لک ایٹ بی بی معصومہ کم فرام مدینہ. ان دیٹ ٹائم that pious lady, she left Medina, she came to Khurasan. It was not only brotherly love, no, it was not only for the sake of brother, it was اس کے پیچھے مقصدیت تھی. انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. پھر بی بی معصومہ کم کی شخصیت ہم سب مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، وہ جو حب اہل بیت رکھتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بہتر کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی شفاعت کا جو ذریعہ ہے بی بی. انشاءاللہ اس حوالے سے کس طرح سے امام وقت کے ساتھ آج کے اس دور میں ہمیں اپنے آپ کو تعلق کو جوڑنا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے کل we will discuss. I'm going to discuss all these things inshallah tomorrow. But at the end I just want to share a few pieces, a piece of poetry inshallah. بے مثل و بے نظیر بہت خاندانی تو، برطرز آسماں بہت آسمانی تو، قدسی ملک امام و نبی قدر دان تو، منزادہ قدرہ فالح
جل شان تو یہ وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر ہمارے نبی نے، یہ وہ ذات ہے کہ جس پہ ہمارے آئمہ معصومین نے فخر کیا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر ہر دور کے انسان نے فخر کیا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا خاندان بے مثال ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر آسمان اور زمین کی ہر مخلوق نے جسے کہتے ہیں نا کہ نازاں ہوئی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے اوپر انبیاء نے، آئمہ نے فخر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عظمت بی بی معصومہ کم کو سمجھنے کی بامعرفت طریقے سے ان کی ذات، ان کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا امت ولی اللہ، السلام علیکی یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.